ہونا یہ نہیں پتا، ثابت ہونا تو یہ نہیں پتا، ہونا اس بات مثبت کام کے ہونے کو کیا ہے وہی نہیں پتا کہ مثبت کام کے ہونے کو کیا پتہ نہیں، وہ جو ثابت کرے وہ جو پتہ نہیں کیا پڑھے اس بات مثبت کام کے ہونے کو کہتے ہیں، نفی منفی اس بات مثبت کام کے ہونے کو کہتے ہیں، اور نفی منفی پھر جس میں سوٹی میں منگوانی نہیں ہے، پھر جس میں کیا، جس میں اس بات مثبت کام کے ہونے کو کہتے ہیں، اور نفی منفی جس میں تک یہ لفظ ہے عقل نہیں کام کرتے کہ اس بات مصدر ہے، اس بات اور مثبت کام کے ہونے کو اور ثبوت کام کے ہونے کو ہوا ہے، ثابت ہے، عجیب بات، کام کے ہونے کو اب میں کتاب منگواؤں نا پہلی آپ کے سامنے رکھوں، جاؤ لے کے آؤ فارسی کے پہلے آسان قاعدہ ادھر ہے لے کے آؤ، اس بات مثبت کام کے نفی منفی یہ بس رٹے لکھایا ہوا ہے، فعل ماضی مطلق مثبت معلوم، نہ ماضی مطلق کا پتہ نہ مثبت کا پتہ، بس فعل ماضی مطلق مثبت معلوم۔ آپ بتاؤ جب کہا فعل ماضی مطلق تو مثبت کیوں کہا؟ جب اوپر لکھ جو دیا فعل ماضی مطلق مثبت، فعل ماضی مطلق تو مثبت کیوں لکھا ہے؟ مثبت وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جس سے ہونا یا کرنا، منفی وہ ہے جس سے شے کا ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے نہیں کھایا، یعنی کام کا ہونا یا کام کا نہ ہونا سمجھا جائے، یہ کام کا نہ کرنا سمجھا جائے، یہ ابتدا میں ہے اور یہ اولا میں ہے اور یہ بھی متوسطہ میں ہے، دونوں چہرہ دیکھ نظر آ رہا ہے۔ مثبت وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، منفی وہ ہے جس سے ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، کام کا ہونا یا کام کا نہ کرنا سمجھا جائے۔ تو فعل ماضی مطلق مثبت، جب کہا فعل ماضی تو پھر عام تھا، پھر مطلق لگا کے قید لگائی، باقی کو نکالا، اور جب کہا فعل ماضی مطلق، اب فعل ماضی مطلق تو فعل کو ہوتا بھی ہے فعل نہیں بھی ہوتا، فعل سمجھ آئیے کہ نہیں، فعل اور فعل نہیں بھی ہوتا، تو جب فعل میں دونوں ہی ہیں تو پھر فعل عام ہو گیا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، تو کہا مثبت کہ یہ ماضی وہ ہے، فعل وہ ہے جو ہوا ہے، یہ کام ہوا ہے جو ہوا ہے، تو یہ مثبت بتا رہا ہے کہ کام ہوا ہے، کام ہوا ہے، چاہے ماضی میں یا ہوتا یا ہوگا وہ مثبت بتائے گا۔ فعل ماضی مطلق مثبت اسی لیے گا کہ کام کا ہونا بتایا جائے، کام کا کہ اس ماضی سے پتہ چل رہا ہے کہ کام ہوا ہے، کام اس لیے گا فعل ماضی مطلق مثبت، کیونکہ ہر فعل یا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ہوگا اس اعتبار سے دو اس میں کی نا، مثبت اور منفی، مثبت کام ہوا یہ کام کیا تو مثبت کہا، کام نہیں ہوا تو منفی کہا، یہ کام نہیں ہوا تو کیا بولا، اس لیے جو دو قیدیں لگائی نا، دو تو فعل ماضی مطلق، تو فعل ماضی مطلق جب اتنا کہہ دیا تو پھر آگے بھی تو بتانا پڑے گا کہ یہ فعل ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا فعل کیا یا نہیں کیا، تو اس کے لیے پھر یہ جو اخذنا اس میں فعل کیا ہے، ہم نے لیا ہے، ہم نے تو کام ہوا ہے، کام تو لہذا اس کے لیے مثبت کہنا پڑے گا، فعل ماضی مطلق مثبت،
فعل ماضی مثبت، اور آگے کیا معروف یا معلوم، ایک یا معلوم کہہ رہے یا معروف کہہ رہے. یہ معروف کی قید کیوں لگائی؟ فعل ماضی متحرک مثبت معلوم. ہاں فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ کام کرنا. وہ تو فعل ہے. میں معلوم پوچھ رہا ہوں، مثبت نہیں آپ پوچھ رہے ہیں. مثبت کی تو بات ہوگی. دوسرا مجہول، فعل معلوم کسے کہتے ہیں؟ تم بولو. فعل معلوم، فعل معلوم خالی معروف بتا دو جس کا فعل معروف ہو جائے تو اس کا بھی مطلب یہی ہے بیوقوف، جس کا کرنے والا معلوم ہو. تو معروف اور مجہول کی قید کیوں لگا؟ مجہول کسے کہتے ہیں؟ جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو. تو میں نے ایک اور طریق بتائی تھی، جس فعل کی نسبت وہ فعل ہے، اور جس فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہ ہو، فاعل کی بجائے فعل مجہول. اب فعل ماضی مطلق مثبت اتنا ہوا، پھر آگے عام ہے کہ فاعل معلوم ہے یا نہیں معلوم. فاعل اس لیے یہ قید لگائی کہ معلوم کہ یہ وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہے. یہ تو جس کا معلوم نہیں ہوگا اس کے آگے لگائیں گے مجہول، پھر اسے مجہول سے خاص کریں گے، پھر اسے معلوم سے. اس لیے اتنا بڑا نام، بس یہ رٹا نہیں پہلے ماضی مطلق مثبت معلوم. کچھ مطلق منہ بند، فعل منہ بند، ماضی پریشان، ٹھیک ہے، مثبت جس میں کام ہو یا پتہ ہی نہیں، مثبت اس بات، نفی منفی پریشان. سمجھ آ گئی؟ تو ہر فعل میں مثبت ہوگا یا منفی ہوگا. اس لیے یہ کوئی بھی فعل آئے گا تو مثبت منفی تو ہوگا. مثبت یا ہوگا یا نہیں، یا کرنے والا کیا یا نہیں کیا، کچھ تو ہوگا، تو یہ لگانا پڑے گا، چاہے وہ امر ہو چاہے وہ نہیں ہو. کیا کرنا پڑتا ہے؟ مثبت منفی وہ لگانا پڑے گا، کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو فعل مثبت ہوتا ہے، فعل منفی. فعل ماضی مطلق مثبت معلوم، اس لیے آپ نے یہ بولا اخذنا صیغہ جمع متکلم، فعل ماضی مطلق مثبت معلوم، ثلاثی مجرد. کیا ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ مجرد چار لوگ اس میں نہیں دوسری ثلاثی تینر ہوئے کو کہتے ہیں. تو ثلاثی مجرد اس میں تین اصلی ہوں اور زائد بھی، زیادہ نہ ہو. پہلے زائد بھی ہو پھر بدلے کچا ہے. پکا ہوتا تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ جو ابھی تک بھی اٹک گیا ہے کہ صرف تین حرف اصلی ہو. بس صرف تین حرف اصلی ہو، زائد کوئی بھی نہیں ہے جب صرف کہہ دیا. ثلاثی مجرد محموز الفا، یہ آپ نے کہہ دیا. اسباب نصرہ جیسے اخذ یاخذی مثال بن رہی ہے نا. وزن تو فعل یفعل ہے، نصرہ ینصر. تو یہاں باب فعل دو فعلوں سے بن جاتا ہے، نصرہ ینصر. اس لیے بولا نا نصر ینصر اسباب نصرہ ماضی اور مضارع کو دونوں کو بناؤ تو باب. ٹھیک ہے. تو وَإِذْ أَخَذْنَا، چلیے اتنا تو ہو گیا. ٹھیک ہے. اخذنا فعل ہے، کیا ہے؟ فعل ہے. تو ہر فعل کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. ہر فعل حرف عامل ہے، ہر فعل عامل ہے.
فعل کے عمل کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ دو. کون کون سی؟ فعل معروف. فعل معروف لازم ہے متعدی فعل پر دیتے ہیں. لازم کسے کہتے ہیں؟ لازم جو فعل پر دیتے ہیں. وہ جو فاعل کو رفع دے وہ لازم ہوتا ہے اور جو فاعل کو رفع نہ دے وہ مقتدی ہوتا ہے. یہی ہے نا؟ یہ متوسطہ پڑھی ہو نا تو تم پڑھ چکی ہو کتاب یہ آسان فارسی قاعدہ میں شروع میں پڑھ چکی ہو. لازم المفروض ہوتا ہے وہ لازم ہے. متعدی مفعول ابھی رفع دیتا ہے. میں نے لازم کی تعریف پوچھی, میں نے یہ تو نہیں پوچھ رہا کہ فعل لازم کیا عمل کرتا ہے اور پھر میں عمل پوچھ لوں گا. سوال ہو رہا ہے لازم کی تعریف کا, جواب دے رہے ہیں فعل لازم کے عمل کا, یعنی سوال کچھ اور جواب کچھ. اس لیے تو پیپر میں بھی نمبر کم لے کے آتے ہیں. بات تو ویسے ہی وہ پڑھتے تو ہے نہیں, جب صاحب پورا ہونے لگتا ہے تو انہیں پتہ ہے نقل چلتی ہے, وہ نقل لگاتے ہیں. وہ کس طرح بوٹی لگا لیتے ہیں, لبا خدائے تھے کسی طریقے سے وہ نقل چلاتی ہیں اور وہ ادھر سے کام چلا کے تو مفتی بنے ہوتے ہیں. 8 سال پڑھ لیے ہیں تو کیا پڑھا تھا, جنہیں پتا کہ نقلیں چلا چلا کے انہوں نے یہ کام کیا ہے. انہیں لازم متعدی کا کیا پتا, سوال کیا جواب کیا. تو بات عقل مند ہوتی ہیں, سمجھدار ہوتی ہیں, لیکن سمجھتے نہیں. سوال کچھ ہوتا ہے, جواب کچھ ہوتا ہے, آتا بھی ہوتا ہے, غلط لکھے ہو گیا, نمبر ہی کم آ گیا. پوچھا لازم کسے کہتے ہیں, جواب دے رہے ہیں کہ لازم کا عمل. فعل لازم کی تعریف کرو. جو وہ فعل ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے. فعل متعدی جو فاعل کے علاوہ مفعول بھی ہے. فاعل کے علاوہ میں آپ کو اپنا آپ کا چہرہ بھی دکھا رہا ہوں نا کہ یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے فارسی قاعدہ, کیونکہ آپ متوسطہ میں وہ آ گیا آپ سے. ٹھیک ہے, بس یہ کیا ہے لازم متعدی. لازم وہ ہے جو فاعل کو پورا ہو جائے, جیسے زید کیا. متعدی وہ ہے جو فاعل المفعول دونوں سے مل کر پورا ہو ہے. تم نے پڑھی تھی یہ, دیکھ لو ٹھیک ہو گیا. لازم کا معنی ہوتا ہے چمٹنا. تو جب چمٹ گیا تو گیا کہاں؟ جوک دیکھی تھی, جوک چھپڑا جو گندے پانی جو چمٹ جاتی اترتی نہیں, پھر نمک ڈال دیں تو جسم میں اتر دی. کہتے ہیں جوک کی طرح چمڑ گیا. اس کی طرح چمڑ گیا تو سمجھائیں گے چمٹ گیا پھر الگ نہیں ہوتا. تو الگ ہوگا تو کسی پہ واقع ہوگا, کسی کے ساتھ نسبت ہوگی تو مفعول بھی واقع ہوگا نا. تو جب یہ الگ ہوتا ہی نہیں, یہ فاعل کے ساتھ ہی چمٹا رہتا ہے, فاعل کے ساتھ, تو اس کا مفعول بھی کہاں آئے گا؟ مفعول بھی کے لیے تو فاعل سے نکل نہ ہوگا, تو یہ فاعل سے نکلتا ہی نہیں, فاعل سے جدا ہوتا ہی نہیں. تو جب فاعل سے جدا نہیں ہوگا تو مفعول بھی کیسے ہوگا؟ تو متعدی اس لیے کہتے ہیں متعدی آگے بڑھنے والا ہے, تو وہ فاعل کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے. فاعل کے تو جب نکلتا ہے فاعل سے صادر ہوتا ہے, اس سے نکل کر کسی اور ذات کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے, اس کی نسبت ہو جاتی ہے اور کسی اور ذات پہ واقع ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا مفعول بھی ہوتا ہے. اس لیے نام سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم بس وہ کالا رنگ تو چٹا رنگ رٹ لیا, اس کی حقیقت کی طرف جانے گی. حقیقت کیا ہے؟ بس رٹا, وہ بھی پکا نہیں. یعنی اب فعل ہے تو فعل عام ہے, فعل فاعل کے اعتبار سے وہ لازم بھی ہو سکتا, متعدی بھی ہو سکتا. جب فعل عام ہو گیا اوپر لکھو فعل, نیچے لازم متعدی. فعل لازم بھی ہوتا ہے, فعل متعدی بھی ہوتا ہے. فعل عام ہے تو جب لازم کا متعدی نہیں, تو جب متعدی کا تو لازم نہیں, وہ خاص ہو گیا. یعنی دونوں نقشے بنا کے دے جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ نقشہ بن جاؤ تاکہ نقشے بنائے جائیں.
फिर ऊपर लिखो फेल आम, नीचे लाजिम, नीचे मुतअद्दी। लाजिम जो फ़ाइल के साथ पूरा हो, मुतअद्दी जो फ़ाइल के अलावा मफूल को भी चाहे, फिर फ़ाइल और मफूल दोनों से मिलकर पूरा हो, दोनों से पूरा पूरा तो अब लाजिम है और वो मुतअद्दी। लाजिम चिमटा हुआ है, जुदा नहीं होता उससे, आगे वागे नहीं होता। अब लाजिम के माना से पता चल रहा है और मुतअद्दी के माना से पता चल रहा है, हाथ से बढ़ने वाला है, तजावुज़ करने वाला है। क्या करने वाला है? तो तजावुज़ वही करेगा जो वहाँ से निकलेगा। तो जो यहाँ से निकलेगा नहीं वो तजावुज़ है, वो एक हाथ में है, वो फाइल के साथ पूरा वाला है, और ये फाइल से आगे नहीं कर रहा, फाइल के हाथ से निकल रहा है और फाइल से जुदा होकर किसी और ज़ात के मुतालिक हो रहा है, किसी और से मुतालिक हो रहा है और उस पर वाक़ई हो रहा है, इसलिए इसको मुतअद्दी कहते हैं। तुझे तो मुतअद्दी सीखे तो नहीं पता होना, आप बताओ मुतअद्दी कौन सा सीखा है? इसमें फाइल सीखा भाई मुज़क्कर इसमें फाइल स्वासी मुज़ीकी यानी बार भाई आबे मुज़ाकसे बाबे इफ्तिका भाभी। इफ्तिका। अब ये नाकिस भाभी है, क्या है? उद्वान, हाथ से बढ़ना, ज़्यादती करना, तअद्दा या तअद्दा, तअद्दियन वहुवा मुतअद्दिन वहुवा, तो कहते बीमारी मुतअद्दी होती है। वो भी पढ़ा कि वो कोरोना में बहुत शोर पड़ा था बीमारी मुतअद्दी। बीमारी बीमारी अड़ के नहीं लगती, अल्लाह की इज़्ज़त के बगैर कोई बीमारी नहीं लग सकती, कोई नहीं लगती। बीमारी मुतअद्दी नहीं होती बीमारी। देखिए बाद लोगों का ये ज़हन है कि बीमारी मुतअद्दी है, हालांकि इस बात बीमारी अड़कर नहीं लगती। हाँ अल्लाह पाक ने जो सबब बनाया है वो तो फिर सबब बनना ही है, वो सबब उससे फिर उसे वो काम होना है, तो वो मुतअद्दी है। तो लेकिन हमें क्या पता मुतअद्दी क्या है, बस फेल मुतअद्दी, मुतअद्दी के माना भी नहीं आता। तो उससे निकल के आगे गई है कि नहीं, वही उनका तसव्वुर है ना कि बीमारी उससे निकल के दूसरे को लग जाती है, तो आज खुद बीमारी नहीं लगती। अब मालिक चाहे तो फिर लगती है, और मालिक के यहाँ उसका सबब है तो वो सबब बनेगा, वो सबब। तो फेल मुतअद्दी के फ़ाइल के हाथ से निकल कर किसी और ज़ात के मुतल्लिक होता है, किसी इससे आसान मैं नहीं बता सकता। समझ आ गई? तो जिसने लाज़िम का मानी नहीं देखना, मुतअद्दी का मानी नहीं देखना, मुतलक का मानी नहीं पता, इतलाक़ और उसे करीब भाई का पता ही नहीं, तो क्या जाएगा, क्या करेगा? जबकि तारीफ़ों के पहले जो जिसकी तारीफ़ होती है उसका लुग़वी माना भी ज़हन में रख ले बंदा, तो कुछ तारीफ़ याद हो जाती है, कुछ तारीफ़ याद हो जाती है। तो फ़ेल लाज़िम फ़ेल मुतअद्दी, तो लाज़िम से कहते हैं, मुतअद्दी इसे कहते हैं। अब बताओ फ़ेल लाज़िम हो या मुतअद्दी, अमल क्या करता है? हाँ कौन सी इसमें को नस्ल देता है? मैं पूछ रहा हूँ कौन देता है, फ़ेल लाज़िम देता है या फ़ेल मुतअद्दी देता है? अच्छा 6 इसमों को नस्ब देता है और फ़ेल मुतअद्दी 7 को देता है। गिनाओ। बिही फुलेमा हान शाबाश, इन 7 को ये नस्ब देता है और लाजिम मफूल भी को निकाल दे, क्योंकि वो मफूल में पूरा नहीं होता, फ़ाइल पे ही फ़ाइल के साथ ही रहता है, फ़ाइल के, इसलिए मफूल भी को निकाल को कितने हो गए 6, तो 6 को नस्ब देता है। तो फ़ेल मजहूल, फ़ेल मजहूल वो है जिसका करने वाला जो फ़ाइल पर पूरा ना हो और उसका करने वाला। अमल पूछा है मैंने, अब तारीफ नहीं पूछी, वो तो हो गई। अमल बताओ। वो तो 6 इसमों को उसने बताया, 7 को बताया, तो फ़ेल मजहूल इसका करने वाला वो अमल बताओ, फिर करने वाला तरीक़ा बता रहे हो बेवकूफ़, आगे भी वही काम किए, तुम भी वही काम कर रहे। मैं पूछ रही हूँ अमल क्या है, तरीक़ा बता रहे, फ़ेल मजहूल को जो जिसका करने वाला मालूम।
فعل مجهول وہ ہے جو فاعل کی بجائے نائب فاعل کو رفع دیتا ہے. جیسے بخار جو ہے نا چڑھا ہے نا تو اس کے دماغ پہ بھی اثر کر گیا. فعل مجہول نائب فاعل کو رفع دیتا ہے, فاعل کی بجائے مفعول بہ کو رفع دیتا ہے اور جو اس کا نائب فاعل ہے. مفعول ما لم یسمى فاعلہ, فعل ما لم یسمى فاعلہ, مفعول ما لم یسمى فاعلہ, اس کا مفعول جس کے فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا, فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا تو نائب فاعل کو رفع دیتا ہے. اور باقی شعر کیا ہے, اس پہ مثال دو. ضرب زیدن, ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا. امام الامیر مضاف مضاف الیہ, امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ تعدیلا والخشبہ. یہ مثال سب کو یاد. ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ تعذیبا. ضرب زید, زید نائب فاعل مرفوع ہے, نائب فاعل کو رفع دیا. یوم الجمعہ مفعول فی, اس میں ظرف. ضرب زید یوم الجمعہ امام الامیر, یہ مفعول فی, جگہ آ گئی, وقت جگہ دونوں. ضربا شدیدا, ضربا مفعول مطلق ضرب کا مانا گیا مارنا, اور صفت آ کے شدیدا سخت مارنا. تعذیبا, تا ادب سکھانے کے لیے, فی داری اس کے گھر میں ادب سکھانے کے لیے. ادب میں نے تو تجھے آپ کو ایک بھی نہیں لگائی, جسے کمرے میں لگاتا ادب سکھانے کے لیے. فی داری تعذیبا, ادب سکھانے کے لیے, غصہ نکالنے کے لیے نہیں, غصہ حیوانیت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں, تعذیبا ادب سکھانے کے لیے. والخشبہ لکڑی کے ساتھ, سوٹی کے ساتھ, اس کے پٹائی کی. سمجھ آ گئی؟ تو یہ فعل معروف فعل مجہول. جب آپ نے کہا کہ اخذنا فعل معروف ہے, فعل معروف ہے, تو فاعل آپ نے کہا نا, اور محلن مرفوع ہے. محلن پھر سوال ہوگا کہ فاعل تو مرفوع ہوتا ہے, تو یہاں تو ہے ہی نہیں مرفوع, رفع. تو کہا یہاں ضمیر آ گیا تو ضمیر پہ آتا نہیں, تو لہٰذا یہ جگہ رفع کیا, اس لیے محلن مرفوع, محلن مرفوع یہ ہو گیا. تو اب بتاؤ فعل اخذ فعل ہے نا, تو فعل لازم ہے یا یہ متعدی ہے؟ فعل لازم. اخذنا لازم ہے, کیا دلیل ہے؟ تو پہلے کیوں لازم ہے؟ متعدی ہے. تو فعل متعدی مفعول کے اعتبار سے ہے نا, تو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. گراؤ. متعدی و مفعول, متعدی و دو مفعول, متعدی و سی مفعول, متعدی و چار. متعدی بیک مفعول, یہ اخذنا جو ہے متعدی بیک مفعول, متعدی بدو مفعول. متعدی و یک مفعول. متعدی ٹھیک ہے. کتنی ہے؟ یہ آپ نے تحقیق کر کے مجھے بتانا ہے, ٹھیک ہے. اس پہ لینے کا معنی ہے, ٹھیک ہے. تو پیچھے بھی بتایا تھا کہ اس کے 2 مفعول ہیں, ایک وہ ضبط کر دیا گیا, ایک کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے بتانا ہے. اخذنا, از شیخ سامنے کیا ہے؟ اسم. کون سا؟ غیر متوجہ. پہلے بولو اس میں ظرف, تو پہلی غیر وہ تو بکی بھیجا. اس میں ظرف, اس میں ظرف. اسماء ظرف ظروف کتنی ہیں؟ وہ گناؤ اسماء ظروف. تو اس میں ظرف ہے اسماء ظروف سے. اسماء ظروف کس کی قسم سے ہیں؟ کس قسم؟ اس میں غیر متمکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8.
गिनाएं। اسميري اسمها إشعارات اسمها مفعولة اسمها أصوات اسمها أفعال اسمها ظروف اسمها كنايات مركب بناء مرکب بنائی، اس میں یہ ہے اس اسماء ضرور میں سے اس وقت کے لیے آتا ہے، اس کے لیے پھر یہ بمانا وقت کر کے یہ مضاف ہوتا ہے معمان کی طرف، کیا ہو جاتا ہے اس یہ جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے وقت. اچھا اذ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بنی میثاقن سے سامنے کیا ہے اسم اسم کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں یہ اسم تین حال سے حالی نہیں ہوگا، یا ذات کا نام ہوگا یا معنی کا نام ہوگا یا ذات اور معنی دونوں کا نام، یا ذات اور معنی دونوں کا نام ہوگا. ہاں ذات کا نام ہو ذات کا نام ہو اس میں جامع، ہاں تو اس میں ذات اس میں جامد، اور معنی کا نام ہو معنی کا نام ہو اس میں مصدر مصدر، اور اگر معنی اور ذات کا نام ہو تو مشتق، ذات اور معنی دونوں کا نام تو اس میں مشتق، اس میں مشتق، یہ یاد رکھنا اس میں مشتق. اور یہ میثاق قول و قرار کا نام ہے، قول و اور وعدے کا نام ہے میثاق. اب بتائیں یہ تعداد کے اعتبار سے کیا ہے میثاق تعداد کے اعتبار سے جمع ہے، تو جمع کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو جمع یہ بتائیے جمع مکسر سے ہے یا جمع سالم سے؟ جمع سالم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جمع تصحیح جمع سالم کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون سی؟ جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم سویٹے لے رہے تھے جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم میں تو بہت ساکن ما قبل مضمون، جمع مؤنث سالم میں الف تا، تو یہ ان میں سے ہے. تو آپ نے کیسے کہہ دیا میثاق جمع سالم تو کہا لگا ہے نا تحقیق کوئی نہیں بس. تو اس لیے اصول پڑھتے ہیں کہ اصول پہ عمل نہیں کرتے، اصول کو جاری نہیں کرتے، بس طوطے کی طرح ٹیں ٹیں کرتے. تجوید پڑھ لی اور پڑھا تجوید کے خلاف، ٹھیک ہے. اصول پوچھو تو تیزی سے سنا دیں گے، لیکن جب قرآن پڑھیں گے تو اصول کے خلاف پڑھیں گے. گرامر تکا، گرامر اس لیے پڑھی تھی کہ تکے لگانے ہیں. دین اس لیے پڑھا کہ اپنی رائے آگے پیش کرنی ہے، جیسے اسکالر اپنی رائے رکھتے ہیں آگے حدیث اپنی عقل پہ سمجھتے ہیں اور اصول پیچھے کر دیتے ہیں، جو ذہن میں آیا جو سمجھ میں آیا وہی کہتے ہیں یہی ہے مطلب. میثاقن جب جمع مذکر سالم کا ہے ہی کوئی نہیں تو آپ نے کیسے اسے جمع مذکر سالم کا ہے؟ یہ میثاق جمع مکسر ہے. کیا وزن اس کا جمع کا پڑھا؟ میفعال جمع کا وزن نہیں پڑھا ہے، تو پھر کیسے کہہ دیا تم نے کہ یہ جمع مکسر ہے؟